سورہ کہف روشنی کا پیغام۔ میں ہوں ابراہیم النور، وقت کا مسافر، روشنیوں کا راہی، اور آج میرا یہ سفر ہے ایک ایسی صورت کی طرف جو نہ صرف قرآن کی روشنی سے لبریز ہے بلکہ ایمان، توکل، علم، صبر اور توحید کا وہ پیغام ہے جو صدیوں سے دلوں کو جگاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے سورہ الکہف، قرآن کی 18ویں سورہ جو مکہ کی زمین پر نازل ہوئی، 110 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل۔ اسے سورہ کہف اس لیے کہا گیا کہ اس میں ذکر ہے ان نوجوانوں کا جو ایک لمبے اور گہرے غار میں ایمان کی حفاظت کے لیے چھپ گئے تھے۔ کہف عربی میں ایسے غار کو کہتے ہیں جو وسیع اور لمبا ہو۔ یہ نوجوان اپنے وقت کے ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر ایک غار میں چلے گئے اور اللہ کے حکم سے 309 سال تک سوئے رہے۔ جب جاگے تو وقت بدل چکا تھا مگر ان کا یقین زندہ تھا۔ جمعہ کے دن اس سورہ کی تلاوت کی خاص فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر جمعہ سورہ کہف پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت کے مطابق اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی قائم ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہودیوں کے مشورے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ نمبر 2، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے؟ نمبر 3، ذوالقرنین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن 17 دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ اسی طرح 2 باغوں والے شخص نے اپنے مال کے تکبر میں باغ کی پیداوار کے لیے ماشاءاللہ نہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا اور اس کا باغ سوکھ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور پھر سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان تمام سوالات کے جواب دیے گئے اور ساتھ ہی بصیرت، ہدایت اور تسلی کے خزانے عطا کیے گئے۔ اصحاب کہف کا قصہ ایمان کی استقامت کی نشانی ہے۔ کچھ نوجوان جو شرک سے بیزار تھے ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے اور ایمان پر قائم رہنے کا عہد کیا۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، دھمکیاں دی گئیں، مگر انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور پھر غار میں پناہ لے لی۔ وہاں اللہ نے انہیں سلا دیا، اور جب وہ جاگے تو ان کا واقعہ ایک معجزہ، آخرت کی دلیل بن چکا تھا۔ پھر موسیٰ اور خضر کا واقعہ آتا ہے، ایک پیغام کہ ہر چیز کی ظاہری شکل ہی حقیقت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ خضر علیہ السلام سے ملے۔ 3 موقعوں پر انہوں نے ایسے کام کیے جو بظاہر غلط لگے۔ کشتی کا تختہ توڑا، بچے کو قتل کیا، دیوار بنا دی بغیر اجرت، مگر ہر عمل کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت چھپی تھی۔ بظاہر نقصان لیکن اصل میں فائدہ۔ یہی علم کی حقیقت ہے اور یہی سبق کہ علم کے ساتھ عاجزی ہو اور اللہ کے فیصلوں پر کامل یقین۔ پھر ذکر آتا ہے ذوالقرنین کا، ایک باعدل حکمران جسے اللہ نے زمین پر اقتدار دیا، مشرق، مغرب، شمال تک سفر کیا، اور ایک مقام پر ایسی قوم کو یاجوج و ماجوج کے فتنے سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی، لوہے اور تانبے سے پہاڑوں کے درمیان، مگر اپنی طاقت پر نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ سورہ کہف 4 بڑے فتنوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ دین کا فتنہ اصحاب کہف کے ذریعے، مال کا فتنہ 2 باغوں والے شخص کے ذریعے، علم کا فتنہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے سے، اور اقتدار کا فتنہ ذوالقرنین کی داستان سے۔ ہر قصے میں اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات
صرف انہی کو ہے جو توحید پر قائم رہیں، عاجزی اختیار کریں، علم کے ساتھ صبر کریں اور اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھیں۔ آخر میں اللہ تعالی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جو بھی اللہ سے ملاقات کا طلبگار ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ صرف قصہ نہیں، زندگی کا راستہ ہے۔ یہ ایمان ہے، صبر ہے، توکل ہے، عاجزی ہے، روشنی ہے۔ آئیے ہر جمعہ اس سورت کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیں اور ان فتنوں سے بچیں جن کا ذکر خود اللہ فرماتا ہے، نرمی سے خاموشی میں اترتے ہوئے۔ یہ تھا سورہ کہف کا نورانی پیغام۔ اگر آپ کو یہ روحانی لگا ہو تو بزم تجلی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا آپ بھی ہر جمعہ روشنی کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں ابراہیم النور، وقت کا مسافر۔ پھر ملیں گے ایک نئے روحانی سفر میں، ایک اور پیغام روشنی کے ساتھ۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔